الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کا نبی بنایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ انما بعثت الی الناس کافہ، مجھے سارے لوگوں کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ کسی خاص قوم، کسی خاص بستی یا کسی خاص اہل زبان کے نبی نہیں ہیں، بلکہ سارے لوگوں کے آپ نبی ہیں۔ آپ کے بعد کبھی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کیا گیا۔ آپ سے پہلے نہ کوئی ایسا اتنا عظیم انسان پیدا ہوا، اور نہ کبھی آپ کے بعد قیامت تک کوئی اتنا عظیم انسان پیدا ہوگا۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جہاں سارے انبیاء بھی معذرت کر رہے ہوں گے قیامت کے دن شفاعت کرنے سے اللہ کے سامنے، وہاں کوئی جس کی ہمت نہیں ہوگی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا جائے گا، آپ جا کے شفاعت کریں گے۔ انا سید ولد آدم، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، سب کا سردار ہوں میں۔ وہ عظیم ہستی جسے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو وہاں تک سیر کرائی گئی، آسمانوں کا ساتواں آسمان تک آپ کو لے کر جایا گیا، نبی اللہ تعالیٰ سے آپ نے ڈائریکٹ بات کی، وہ عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس عظیم ہستی اور اس عظیم نبی کے بارے میں اگر کوئی شخص بدکلامی کرے، گستاخی کرے، تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے انجام کو وہ برباد کر رہا ہے۔ اپنی دنیا و آخرت وہ پوری طرح سے برباد کر چکا وہ انسان جس نے اس طرح کی ہمت کی یا جسارت کی ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا بھی اس نے مطالعہ کیا ہوتا، ذرا بھی اس نے اسٹڈی کی ہوتی، اس چیز کی پڑھائی کی ہوتی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی گستاخی کا یا نازیبا کلمہ کا بولنے کا اس کے اندر جسارت نہیں ہوتی۔ انسان اگر کوئی چیز کو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے، لیکن کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، غلط بات بیان کرنا، یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے، اور انسان کی یہ جرأت بھیجا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی بھی پہلو سے دیکھی جائے، سب اعتبار سے کامل اور اتم ہے، ہر اعتبار سے آپ کمپلیٹ ہیں، کسی طریقے سے آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم ہستی آپ کو بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں کہ آپ کس قدر لوگوں کے لیے مہربان ہیں، لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے کس قدر مہربان ثابت ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا، بعض موقعوں پر آپ کو مارا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیا۔ وہ عظیم ہستی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، طائف والوں کا قصہ کس قدر مشہور ہے، جنہوں نے آپ کو مارا تھا، آپ کے پیروں سے خون نکل رہے تھے، اس قدر مارا تھا آپ کو۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے، اور آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے اللہ نے سب سن لیا ہے۔ آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا گیا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا گیا ہے، آپ جو چاہیں اس پہاڑ کے فرشتے کو حکم دیں، وہ آپ کی بات ماننے کے لیے کھڑا ہے۔ فوراً پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آپ کو سلام کیا، اور اس نے بھی وہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ نے کہا اور آپ کی قوم نے جو جواب دیا اس کو سن لیا ہے، اور مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ مجھے جو حکم دے دیں میں اس کو کر دیتا ہوں۔ کہیں تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے دبا دوں، پیس دوں، ان کا وجود ختم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، فرشتے کو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ رہنے دیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، ناسمجھ،
اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا اور ستایا گیا، جنگ احد میں آپ کو کس قدر زخمی کیا گیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے پیشانے میں خود کے کڑیاں گھس گئیں، آپ جا کر کے گڈھے میں گر پڑے، اس قدر آپ کو پریشان کیا گیا۔ نبی ہیں، اتنا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے باوجود آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں میرا مقام و مرتبہ پتہ نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں، کس کی بات سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ اس قدر رحمت تھے، لوگوں کے لیے بھلائی چاہ رہے تھے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ مومن نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لوگوں کے لیے تڑپ رکھتے تھے، لوگوں کے لیے پریشان کہ کس طرح سے لوگ اس دعوت کو، اس رسالت کو، اس میسج کو قبول کر لیں۔ اگر نہیں قبول کرتے ہیں ان کے لیے ناکامی ہے، ان کے لیے جہنم ہے، آپ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، جب روشنی پھیلی تو روشنی جب پھیلتی ہے تو بہت سارے پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس روشنی کی طرف آتے ہیں اور اس میں گر پڑتے ہیں، کود جاتے ہیں۔ ایک آدمی ان پتنگوں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو اس میں داخل ہونے سے روکتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر غالب ہو کر اس میں داخل ہوتے ہیں، ان کو ان کے اس انجام کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ آدمی جانتا ہے کہ اس کے قریب جو آئے گا وہ جل جائے گا، لہٰذا وہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہی آدمی ہوں، میں لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے میں تم کو جہنم سے، آگ سے دور کر رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر کے کود رہے ہو جہنم کی طرف اور اس آگ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچنے کا اور بچانے کا سامان فراہم کر رہے ہیں، لیکن محروم ہیں وہ لوگ جو آپ کے میسج کو مانتے نہیں، اور ماننا تو درکنار، بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں بد کلامی بھی کرتے ہیں۔ آپ اس قدر پریشان، اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت میں بھی دعوت دے رہے ہیں۔ حرص ہے اس بات کی، تڑپ ہے اس بات کی کہ اس میسج کو مان لینے سے ان کو جہنم سے نجات مل جائے۔ یہودی بچہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے کہا کہ میری بات مان لو۔ اس نے آپ کی بات مان لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے نکلے اور کہا کہ تعریف ساری اس ذات کی ہے جس نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ اگر وہ آج میرے بات کو نہیں مانتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے میرے ذریعے سے اس کو نجات دے دی ہے۔ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے نجات دلانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، مار کھا رہے ہیں، اس رسالت کو پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، اس میسج کو عام کر رہے ہیں۔ لوگوں مان لو۔ جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا خراب، اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو جنہوں نے آپ کو ستایا، جنہوں نے آپ کو مارنے کی کوششیں کی، جنہوں نے آپ کو مجنون اور پاگل کہا، آپ کے بارے میں بدتمیزی کی، غلط بات کی، آپ کو تکلیفیں دی۔ ان لوگوں نے اپنی آخرت خراب کی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے انجام کو خراب کیا، اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی ایسے لوگوں نے برباد کر لی۔ لہذا یہ لوگوں، آنکھیں کھولو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نبی کون ہے؟ بولنے سے پہلے ذرا پڑھائی بھی تو کر لو، بولنے سے پہلے ذرا اسٹڈی اور مطالعہ بھی تو کر لو، یہ کون ہے، کیا مقام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر عظمت عطا فرمائی۔ یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں خود آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، ایسا انسان نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ صحابہ ادھر ادھر جا کر کے آرام فرمانے لگے، ایک جگہ رک کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا الگ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔
ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کی تلوار لی اور کھڑا ہو گیا تلوار لے کر کے، آپ کی نیند کھل گئی۔ سوچیں کیا کہہ رہا ہے، میں یمنعک منی، بتاؤ آپ کو کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ سامنے تلوار لے کر کے اٹھا کر کے کھڑا ہے کہ بتاؤ کون آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کی تکلیفوں سے، لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فوراً اللہ، وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کے لیے بالکل کھڑا ہے تلوار اٹھائے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیتے ہیں اور بتاتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ سوچیں کون شخص ایسا ہے، کوئی ایسا ہے جو ایسے وقت میں اس کسی کو معاف کر دے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف کر دیا، چھوڑ دیا، جاؤ۔ مکہ والوں نے آپ کو کس قدر تکلیفیں دی تھیں، کس قدر ستایا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب آپ مکہ پر آپ نے فتح حاصل کیا اور مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، آپ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ کچھ چند گنے چنے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تکلیفیں دی تھیں اور جن کے کچھ خاص جرم تھے جن کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں کو قتل کر دیا جائے، ورنہ آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا کہ جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ جو بھی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ عام معافی کا اعلان فرمایا تھا آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر رحمتیں بانٹی لوگوں کے اندر، لوگوں کو رحمتوں کا پیغام سنایا۔ جو لوگ آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ستایا کرتے تھے، اب ان کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کرتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ ایک موقع پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر بعض صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تنگ کر دیا، عرصہ حیات ان لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، جینا تنگ کر دیا ان لوگوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں جواب کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، مجھے لعن تان کرنے والا، بد دعائیں کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ میں لوگوں کے لیے رحمت ہوں، میں لوگوں کے لیے رحمت ہوں۔ اے لوگوں، وہ نبی لوگوں کے لیے، تمہارے لیے، ہم کے لیے، ہم سب کے لیے رحمت ہیں۔ اس نبی کے پیغام کو سنو، اس نبی کے قریب آؤ، ان کے بارے میں معلوم تو کرو وہ کہہ کیا رہے ہیں، ان کا میسج کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کو لائف کو پڑھو تو اس کے بعد میں بولنا شروع کرنا۔ اگر نہیں سمجھا تو ان کی محرومی ہے، نہیں مانا ان کی محرومی ہے، لیکن کسی کو اس بات کی کم سے کم جسارت تو نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے بارے میں گستاخی کرے، آپ کے بارے میں بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، آپ کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، آپ کی بیویوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ یاد رکھیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اور ہم آپ سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، بہت بھاری جز۔ جو شخص آپ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مجھ سے اپنے والد سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی مومن ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ، دادا، بیٹے، بیوی، سب سے زیادہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ہم کسی کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات کرے، گستاخی کی بات کرے، بد کلامی کرے،
آپ کو تکلیف دے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس چیز سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ کسی کو نہیں ماننا ہے نہ مانے، لیکن یہ کہ اس احترام کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس احترام کا اس کو خیال رکھنا ضروری